بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا ایک اور پروگرام، اور یہ پروگرام اس کتاب کے حوالے سے ہی ہے جس کے 2-3 اقساط میں نے اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ کتاب ہے مولانا مودودی کی رفاقت میں، اور اس کے لکھنے والے ہیں ان کے قدیم ترین رفیق دارالاسلام اور لاہور میں خواجہ اقبال احمد ندوی۔ ندوی صاحب نے مولانا کی تحریکی زندگی سے ہٹ کر مولانا کی ذاتی زندگی، ان کا رہن سہن، ان کا انداز گفتگو، ان کا انداز تحریر، اور پھر ان کے انداز تنقید پر تفصیل سے لکھا ہے۔ مولانا ایک صحافی تھے، ان کا رسالہ ترجمان القرآن تھا، اس میں کتابوں پر تبصرے بھی شائع ہوتے تھے، اس میں مولانا کی تنقید بھی ہوتی تھی اور تعریف بھی ہوتی تھی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تنقید کے جو اصول بیان کیے ہیں، اور اپنی زندگی میں، اپنی صحافیانہ زندگی میں، اپنی عالمانہ زندگی میں ایک مصنف کی حیثیت سے جن شرائط کو سامنے رکھا ہے، ان کو وہ خود بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تنقید کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ آدمی اس شخص کے نظریات کو اچھی طرح سمجھتا ہو جس کے کلام پر وہ تنقید کر رہا ہے، اس لیے صرف وہی کتاب یا مضمون اس کے مد نظر نہ ہو جس پر وہ بحث کر رہا ہے، بلکہ مجموعی طور پر اس کے کلام پر بھی اس کی نگاہ۔ دوسرے یہ کہ تنقید میں ذاتی محبت یا مخاصمت کا دخل، اور تیسری شرط یہ کہ تنقید معقول اور مہذب طریقے سے کی جائے۔ چوتھے یہ کہ تنقید کرنے والا بھی اور اسے پڑھنے والا بھی کسی شخص کی کسی رائے کی تقلید کو، یعنی غلط ثابت کرنے کو، اس شخص کی کلی تقلید، یعنی اس کو بالکل مکمل طور پہ غلط شخص قرار نہ دے۔ بڑے سے بڑے آدمی کی بھی کوئی رائے غلط ہو سکتی ہے، مگر اس سے اس شخص کی بڑائی میں کوئی فکر نہیں۔ مولانا مودودی نے اپنے رسالے میں بھی مختلف بڑے علماء کی کتابوں پر تبصرہ بھی کیا، یا مختلف لوگوں کے سوالات کے جواب میں بھی کچھ لکھا۔ اس میں خاص طور پہ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مناظر حسن گیلانی اور مولانا حسین احمد مدنی شامل ہیں۔ ان تینوں حضرات کی خیالات پر، ان کی کتابوں پر اپنے تنقید و تبصرے کے بعد بھی انہوں نے جو کچھ لب لباب آخر میں لکھا، وہ یہ ہے کہ میں نے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم، مولانا حسین احمد مدنی مرحوم اور ان کے ہم خیال حضرات کے بعض نظریات سے ان کی زندگی میں اختلاف ضرور کیا ہے، مگر شخصی طور پر نہ میں ان کی زندگی میں ان کا مخالف تھا، نہ اب ان کے وفات پا جانے کے بعد یہ صحیح سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص ان کا ذکر برے الفاظ میں کرے۔ ان کی زندگی میں بھی اختلاف کیا تو بس ایک آدھ دفعہ حسب ضرورت کر دیا، ان کی مخالفت کو وظیفہ زندگی نہیں بنا لیا۔ یہ مولانا مودودی کی وہ شرائط ہیں، وہ اصول ہیں تنقید کے، جن کو مد نظر رکھ کے مولانا نے بڑے بڑے علماء کی کتابوں پر، اس زمانے میں ایک بہت مشہور کتاب اسلام کا اقتصادی نظام مولانا حفظ الرحمن تیواری نے لکھا، اور مولانا نے اس پہ تنقید کرتے ہوئے یہ لکھا کہ اس کتاب میں اگرچہ یہ ایک بہت عمدہ مواد اسلام کے اقتصادی نظام کا جمع کر دیا گیا ہے، مگر دراصل اسے جس طرح سے اشتراکیت سے قریب قرار دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ فی الحال موجودہ حالات میں تو اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکتا، اقتصادی نظام اس کا، مگر اشتراکیت نافذ ہو سکتی ہے۔ اشتراکیت اس زمانے میں سر چڑھ کر بول رہی تھی، اور سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں وہ ایک مضبوط حریف کے طور پر سامنے آئی تھی۔ ہمارے ہاں کے بڑے بڑے علماء اس وقت اس نظام سے متاثر تھے،
اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلامی نظام تو شاید اس وقت رائج نہیں ہو سکتا، لیکن اشتراکیت رائج ہو سکتی ہے اور وہ اسلام کے قریب ہے۔ مولانا مودودی نے اس خیال اور اس رائے کو بہت سختی کے ساتھ رد کیا تھا، اور انہوں نے مولانا سیواری کی کتاب پر جس طرح تبصرہ کیا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اسی طرح انہوں نے مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب پر بھی جو تبصرہ کیا ہے، جو تنقید کی ہے اس زمانے میں ترجمان میں، وہ بھی پڑھنے پہ تعلق رکھتی ہے۔ اور اسی طرح سے مولانا حسین احمد مدنی کا جو رسالہ تھا متحدہ قومیت اور اسلام، اس پر بھی مولانا نے اپنی تنقید کے ضمن میں تحقیق اور بحث کے علمی زاویے اور غیر علمی زاویے نظر کی تشریح فرمائی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ ایک مصنف کی تصنیف میں سب سے پہلے جس چیز کو تلاش کرنا چاہیے وہ اس کا زاویہ نظر ہے، اس لیے کہ اپنے موضوع کے ساتھ مصنف کا برتاؤ اور اس کا صحیح یا غلط نتائج پر پہنچنا تمام تر اس کے زاویہ نظر پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ سیدھا اور صحیح زاویہ نظر یہ ہے کہ آدمی محض امر حق کا طالب ہو اور مسئلے کو جیسا کہ وہ فطرتاً وہ حقیقتاً ہے اس کے اصلی رنگ میں دیکھے۔ یہ بحث و تحقیق کا فطری اور علمی زاویہ نظریہ ہے، اور اسلامی زاویہ نظر بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسلام ہی کی روح ہی الحب للہ والبغض للہ ہے۔ یہ مولانا مودودی کا تنقید کا اور تبصرے کا وہ انداز تھا جس کو بہت سارے دوسرے علماء سے اگر تقابل کیا جائے تو اس میں مولانا ممیز اور بالکل منفرد نظر آئیں گے۔ انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔